اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری شہزادی بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مضبوط ایمان دے اللہ تعالیٰ، اور نیکیوں کے ایسے آئیڈیاز آپ کے دل میں ڈالے کہ آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے، کیونکہ اصل مزہ تو نیکی کرنے کا ہے نا. یعنی ہماری زندگی کا مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر لمحے کو ہم کیچ کرا رہے ہوں اور اس کو کنورٹ کر رہے ہوں آخرت کی کرنسی میں، کیونکہ آخرت میں تو نیکیاں ہی کام آنی ہے نا. یعنی اس کی وہ جو ٹرانزیکشن ہوئے گی چیزوں کی، یعنی یہ لو اور وہ دو، تو وہ اس وقت نیکیوں کی کرنسی چل رہی ہوگی نا. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم ہر لمحے کو اس کرنسی میں چینج کر رہے ہوں. کبھی اگر کوئی کام نہیں کر رہے تو تسبیحات کر رہے ہوں، تسبیحات نہ کر رہے ہوں اور تو سن رہے ہوں، سن نہ رہے ہوں تو پڑھ رہے ہوں، پڑھ نہ رہے ہوں تو پڑھا رہے ہوں، یعنی کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں، ایک چیز کو چھوڑ دوسرا کام لے. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 209، اور یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کر دو، اپنے آپ کو سپرد کر دو، پورا کا پورا اپنا آپ دے دو، کچھ سنبھال کے نہ رکھو. کیونکہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم یہ نا کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہم اپنا سگنیچر کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کے لے لیے اور ہمیں جنت دے دی ہے. یہ ادلا بدلا ہوا ہے. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جنت بھی ہم لے لیں اور اپنا مال اور اپنی جان بھی سنبھال کر رکھیں کہ ساری چیزیں ہماری ہیں. ایسا نہیں نہ ہو سکتا. جب آپ کوئی سودا کرتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں. تو ہم نے یہ سائن کر کے اپنا جان اور اپنی مال اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ جو بھی کہیں گے، جس طرح بھی کہیں گے، جس طرح چاہے آپ ان میری جان کو اور میرے پیسے کو، جو آپ ہی کی دی ہوئی دونوں چیزیں ہیں، استعمال کریں. جو حکم دیں گے میں سجدے میں گر جاؤں گی، میں آپ کی بات مان لوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے خطوات شیطان پہ نہیں چلنا، شیطان کے قدموں کے نشانوں پر نہیں چلنا. وہ خود بھٹکا ہوا ہے، وہ دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے. جیسے کبھی کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ ٹو، کہ مجھے میرا پیچھا کرنا، میں بھی گما ہوا ہوں. تو جو بندہ گما ہوا ہے، یعنی جو شیطان خود گم رہا ہے، وہ ہمیں کیا راہ دکھائے گا؟ تو اس کے چالوں کو سمجھنا کہ ہر نیگیٹو چیز، ہر بری چیز، ہر اللہ کی حد کو توڑنے والی سوچ شیطان کی طرف سے ہوگی، اور ہر نیک اور صالح اور سلجھی ہوئی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا دشمن کون سا ہے. ہم نے اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے. آپ دیکھیں کہ جو وار ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، یا کوئی میچ ہوتا ہے تو جو جس ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، بہت دفعہ اپنی دوسری جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کے چالوں کو دیکھتے ہیں. وہ بال کیسے کرائیں گے، ان کی سوئنگ کیسے ہوتی ہے، سپن کیسے ہوتی ہے بال، وہ کس طرف چوکے مارتے ہیں، چھکے مارتے ہیں. یعنی آج کل کرکٹ بھی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو میں اس کی مثال دے رہی ہوں. تو وہ اتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسری ٹیم کی اسٹریٹجی کیا ہے ہمارے خلاف. تو اسی طرح جنگوں میں بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی کیا اسٹرینگثs ہیں، کون سی ویکنیسز ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ان کے دھوکے کے طریقے کیا ہیں. تو اسی طرح شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے وار کیسے کیسے ہوتے ہیں. اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا وار کیا ہوگا، تم بہت نیک ہو اور سارے بد ہیں، سارے برے ہیں.
یہ دھوکہ دے گا. ہم کہیں گے استغفر اللہ العظیم، ہمیں کیا پتہ کہ ہماری نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں. ہم کسی دوسرے کو برا کیوں سمجھیں؟ ہو سکتا ہے اس کا صدقہ قیامت کے دن اس کو بادشاہ بنا دے، اور میں نمازیں پڑھ پڑھ کے اس کو برا سمجھتی رہوں اور میں نیچے بیٹھی ہوئی ہوں. میں کبھی بھی ایسے نہیں کروں گی. تو جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی عابد کو، جو عبادت کرنے والا ہے، اس کو بڑی جلدی بھٹکا لیتا ہے. لیکن جو فقیہ ہوتا ہے نا، جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے ریلیجن کی، اس کو نہیں وہ چکر دے سکتا. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ والا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے مجھے پھنسا سکتا ہے اپنے جنگل میں. تو نیکوکاروں کو پھنسانے کا اس کا علیحدہ طریقہ ہے، بدکاروں کو پھنسانے کا علیحدہ طریقہ ہے. ان سے کہتا ہے تمہاری تو توبہ قبول ہونی کوئی نہیں، تم تو روز دہاڑے کی جو خرابیاں کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ نہیں قبول کرنی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، جب تک غرغر میں جان نہ آ جائے، یعنی حلق کے یہ آخری حصے میں، اور اس کو دوسری دنیا نہ نظر، اس سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ نہ کریں اور ہم اس دن کا انتظار کریں، ہمیں کیا پتہ وہ دن کب آنا ہے. تو ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. سو ہر ایک بندے کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے شیطان کی چالیں فرق ہوگی، ایک جاب کرنے والے انسان کے لیے فرق ہوگی، عورت کے لیے فرق ہوگی، آدمی کے لیے فرق ہوگی، بچوں کے لیے فرق ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی چالوں کو جو بندہ سمجھ جاتا ہے نا، اور سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے پڑھتے انسان کو کافی ساری چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. اور یہ جو واقعات قرآن میں آتے ہیں، وہ اسی لیے تو آتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا دشمن کون کون سی ٹرکس ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. ٹھیک. اب جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 209، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن، پھر اگر، زللتم، پھسل گئے تم، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، اب بعد کا ورڈ تو آپ کو پتہ نا، بعد تو بعد ہی ہوتا ہے. جاءتکم، آ گئیں تم سب کے پاس، البینات، نشانیاں، روشن نشانیاں. فَعْلَمُوا، تو جان لو، علم حاصل کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، بہت زیادہ قدرت والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. یعنی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ اتنی زیادہ کھلی کھلی طریقے سے تمہیں گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ انسان، اور تمہیں تمہارے دشمن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی پلاننگز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تمہارا اس دنیا میں کیا مقصد ہے آنے کا وہ بتایا جا رہا ہے. تمہیں ہر طرح کی سہولتیں مل رہی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں لے کر اور پھر اپنے دشمن کی بات ماننا، وہ مان کر اگر تم پھسلے، جبکہ تمہیں کلیئر گائیڈنس دے دی گئی ہے، روشن نشانیاں ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، کونی آیات موجود ہیں، پرانے لوگوں کی ساری کہانیاں بتا دی گئی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، وہ ایک یا دو بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے مقابلے میں ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا، ان کو محفوظ کر لیا، اور پوری کی پوری قوم اتنی طاقتور ہونے کے باوجود ڈوب گئی، مر گئی، پٹخا دی گئی ہوا کے ذریعے سے. بہت سارے واقعات ایسے پتہ چلتے ہیں. اتنی روشن نشانیاں آنے کے بعد اگر تم پھسلے تو پھر یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام آخر میں آتے ہیں نا کسی بھی آیت کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. العزیز کا مطلب ہے غالب، غالب جس کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس کا رول چلتا ہو، جس کا حکم چلتا ہو، یہ مطلب ہے. ہم جو ہے نا اردو میں ورڈز کے تھوڑے سے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ہم اس حساب سے اللہ کے ناموں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ عربی کے حساب سے ہی دیکھنا ہے. العزیز کا مطلب ہے کہ غلبے والا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ العزیز میں کیا کیا معنی آتا ہے. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: عزت القدر، عزت القہر اور عزت الامتناع. عزت القدر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، شان بہت بلند ہے. پھر عزت القہر، اللہ تعالیٰ کا غلبہ بہت زبردست ہے، یعنی اس غلبے کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی. اور عزت الامتناع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. تو آپ کو تو مبارک ہو، خوش ہو جائیں کہ آپ ایک ایسی غالب ہستی العزیز کے بندے ہیں جس پر کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا، کوئی طاقت اس کو عاجز اور مغلوب نہیں کر سکتی.
دنیا میں کوئی انسان ہو یا قوی ہیکل جانور بہت بڑا یا درندہ، حتیٰ کہ انسان دنیا کا فاتح بھی بن جائے نا تو مکمل غلبہ یا طاقت اس کے اختیار میں نہیں آتی. وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معمولی سے معاملے میں بھی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے. بخار ہو جاتا ہے تو ہل ہی نہیں سکتا، یا کوئی بڑا جانور اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی غالب ایسا نہیں ہے جو موت کو شکست دے. ہے کوئی ایسا؟ یعنی اتنا طاقتور بھی انسان ہو جائے، اتنی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہو جائے، اتنی اس کی پروٹیکشن بھی ہو جائے، اس کے بڑے بڑے قلعے ہو جائیں، کیا وہ موت کو روک سکتا ہے؟ موت ہر حال میں اسے مغلوب کر لے گی. اگرچہ وہ دنیا کا فاتح ہو تب بھی وہ بے بس اور عاجز ہو جائے گا. اللہ ہی وہ ذات ہے، صرف اور صرف اللہ وہ ذات ہے جو غالب ہے، سب پہ غالب، ایسا غالب کہ کوئی چیز اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو میری پیاری بہنوں، اس طریقے سے ایک تو مسلمان اور مومن کو یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہر کچھ کر سکتا ہے. جو میرے دل کی تمنائیں ہیں، جو میری خواہشیں ہیں، یہ جو میں نے شیطان سے بچنا ہے، وہ کون بچا سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم اس سے امید لگا کے، اس سے دعائیں کر کے، اس پر توکل کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو بندہ اللہ کی روشن نشانیوں کے بعد پھر اکڑ دکھائے، تکبر کرے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے، اتنی روشن نشانیاں آنے کے بعد، اتنی زیادہ گائیڈنس ملنے کے بعد، تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تکبر کے ساتھ اللہ کے سامنے جو العزیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے. پھر دوسری چیز کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی حکم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یعنی حکم دینے پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اس قدر خوبصورت یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں نا. اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہیں اور اتنی ان کی قدرت ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی کو پکڑ لیں اور اس کو ختم کر کے رکھتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت ہے، کوئی اللہ کو کویشچن نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا لے کر آتے ہیں؟ اپنی خصوصیت اور اپنی صفت، اپنا وصف حکمت کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. وہ لوگوں کو ایسا نہیں ہے جیسے بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہو، ہمیں ایک دفعہ کوئی برا لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم کبھی دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے، روشن نشانیاں دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس پھسلنے کے بعد بھی راہ راست پر آ جائے. یعنی اس کو جو اس کی مدت عمر ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت اور مہلت دیتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، توبہ استغفار کر لے. یہ ایک اس قدر دل کو اطمینان دینے والی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عزیز ہونے کی وجہ سے اسی وقت ہم کو پکڑ لیتا اور ہمارا ادھر ہی زندگی ختم کر دیتا تو ہمارا آخر کیا ہونا تھا؟ خدا نخواستہ. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کس طریقے سے روشن نشانیاں دکھانی ہیں اور کس کس بندے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سیدھا راستہ پکڑ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دوسری طرف جنگوں میں کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روشن نشانیاں دکھائی تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ مہلت عمر کے اندر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اپنی مرضی کے ساتھ. سہیل بن عمر وہ بھی کیا تھے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ الرحمن اور رحیم کون ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کو ہم جانتے ہیں، مٹاؤ اس کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں کہا تھا کہ محمد رسول اللہ، اگر ہم ان کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایسی بات کی تھی کہ صحابہ کا دل جو ہے وہ ڈر گیا تھا کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے سہیل بن عمر کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب وہ اتارے جا رہے تھے، یعنی وہ احرام میں سے نکل رہے تھے، تو وہ بال اٹھا کے چوم کے اپنی پاکٹ میں رکھ رہے تھے، اپنی جیب میں رکھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آج کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گا کسی بندے کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسے بندے کو ہدایت دے دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے.
جس نے تو بہت بڑی بے ادبی کی تھی، تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں دین کے لیے بہت کام کیا تھا. الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ وہ قدرت استعمال ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کسی بندے نے چھوٹی سی غلطی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پہ غصہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو ختم کر کے رکھ دیا. نہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہلت دینا اور نشانیاں دکھانا اور بندے کو بھلائی کی طرف لے کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سارے اصول ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر بہت بھروسہ ہونا چاہیے. جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں سن لی ہیں. سب کچھ آپ نے بس سیدھے راستے پر رہنا ہے، شیطان کا راستہ نہیں اختیار کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح وقت پر صحیح چیز کو آپ کے سامنے لے آئے گا. تو الحمدللہ کہ ہمارا رب بہت ہی مہربان، بہت ہی حکمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ اس کی غضب پہ بھاری ہے. بس ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم شیطان کی بات نہ مانیں. کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کا دروازے کھٹکھٹائیں، فوراً توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کو پہچانیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے تو اللہ کی شان کو جانا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان کو ہم نے جانا، جب تک ہم قرآن نہیں نہ پڑھیں گے میری پیاری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو محسوس نہیں کر سکتے. اب یہ باتیں آج جو ہم نے اللہ کے ناموں کی سنی ہے، ہمارے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے کہ یا اللہ کیا واقعی تیری شان تھی کہ تو نے مجھے بھٹکنے سے بچایا، مجھے قرآن کا راستہ دکھایا، میرے لیے قرآن کو سمجھنے کا موقع دیا، اور میں قرآن کے ذریعے اپنے رب کو جان رہی ہوں. یعنی یہ سب سے میٹھی چیز ہے، سب سے میٹھی فیلنگ جو ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، اس کے کیا اسماء و صفات ہیں ان کو جانیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور خیر کے دروازے کھول دے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.